نیک سعادت کا مخصوص مہینہ ہے، قرآن کی تلاوت کا مخصوص مہینہ ہے، مخصوص عبادت کا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم دنیا میں کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اس میں پروفٹ ہو۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کا مسئلہ ہونا چاہیے کہ ہم کو کوشش یہ کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم کو نفع حاصل ہو، زیادہ سے زیادہ ثواب ملے۔ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ضرور ہونا چاہیے۔ تو افضل کیا ہے؟ اور یہ غلط فہمی بھی پھیلی ہوئی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہم سے مسئلہ بھی پوچھا ایک صاحب نے آ کر کے کہ ہم بھائی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، حالانکہ دے سکتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ پہلے قریبی رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جائے، یہ افضل عمل ہے۔ اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، اپنے سسر کو، اپنے ساس کو، داماد کو، پھوپھی کو، خالہ کو، ماموں کو، جتنے بھی چچا کو، چچی کو، یہ جتنے بھی رشتے قریب کے ہیں پہلے ان کو دیکھا جائے کہ اگر ان کے میں کوئی مستحق ہے پہلے ان کو زکوٰۃ دی جائے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ملتی ہے، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ قریبی رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے میں ڈبل اجر ہے۔ ایک اجر تو زکوٰۃ کے ادا کرنے کا ہے، اور اسی طریقے سے ایک اجر کون سا ہے؟ صلہ رحمی کرنے کا، رشتہ داری کو جوڑنے کا اجر ہے۔ جب ہم رشتہ داری کو دیکھ لیں، اس میں سب ہو جائیں، اس کے بعد کیا کریں گے؟ پھر ہم اپنے پڑوسیوں کو دیکھیں گے، اگر پڑوسیوں میں کوئی جو ہے مستحق ہے تو ہم اس کو زکوٰۃ دیں گے، اپنے علاقے والوں کو دیکھیں گے، اور سب سے زیادہ پھر ہم وہاں جائیں گے جہاں پہ دین کا نفع زیادہ ہو، جہاں پر دین کا نفع زیادہ ہو۔ مثال کے طور پہ جو جتنے مدارس اسلامیہ چل رہے ہیں، جہاں یتیم پڑھتے ہیں، غریب پڑھتے ہیں، غیر مستطیع طلبہ پڑھتے ہیں، طالبات پڑھتی ہیں، تو ایسی جگہ ایسے مدارس میں زکوٰۃ دینا، ایسے مدارس میں زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی جہاں دین داری پھیل رہی ہے یا دینی تعلیم لوگ حاصل کر رہے ہیں غریب بچے آ کر کے۔ اس میں بھی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ڈبل اجر ملے گا۔ کیسے؟ ایک اجر ملے گا زکوٰۃ ادا کرنے کا، دوسرا اجر ملے گا کسی علم دین کے حاصل کرنے والے کی مدد کرنے کا۔ جب تک کہ وہ علم حاصل کرے گا ثواب ہم کو بھی ملے گا، وہ آگے تک پہنچائے گا انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ہم کو ملے گا۔ تو یہ ان لوگوں کو زکوٰۃ دینا کیا ہے؟ افضل ہے۔ اور اسی طریقے سے بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ زکوٰۃ جب دی جائے گی تو کیا ان لوگوں کو جن کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے بتانا ضروری ہے؟ تو یہ سمجھ لیا جائے کہ ان لوگوں کو بتانا ضروری نہیں ہے، بس نیت کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی ہم نے پچھلی بار ہی بتایا تھا کہ زکوٰۃ ایک سال کے گزرنے کے بعد ادا ہوتی ہے، اسی ٹائم ادا نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ آج 23 رمضان ہے، اب اگلے 23 رمضان کو زکوٰۃ فرض ہوگی، اگلے 23 رمضان کو زکوٰۃ فرض ہوگی۔ جب زکوٰۃ فرض ہوگی اس وقت کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں زکوٰۃ کے پیسے الگ نکالنے ہوں گے، اور الگ نکالتے وقت ہمیں نیت کرنی پڑے گی، الگ نکالتے وقت ہمیں نیت کرنی پڑے گی، یا کسی کو دے رہے تب نیت کرنی پڑے گی، بغیر نیت کے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، بغیر نیت کے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ یا اسی طریقے سے ہم نے کسی کو قرضہ دیا اور وہ دے نہیں پا رہا ہے اور ہمیں پتہ چلا کہ وہ مستحق ہے، تو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ جاؤ بیٹا ہم نے تم کو زکوٰۃ معاف کر دی، میری طرف سے زکوٰۃ رکھ لو، نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم نے قرضہ دیا تھا تب ہم نے نیت نہیں کی تھی زکوٰۃ کی۔ اگر ہم قرض دینے کے وقت اپنی زکوٰۃ کی مد سے دے دیں، زکوٰۃ کی مد سے دے دیں، یہ نیت کر کے کہ مستحق ہے، اگر دے دے گا تو ٹھیک ہم زکوٰۃ کی مد میں پھر سے رکھ دیں گے، اور اگر نہیں دے پائے گا تو کیا ہوگا؟ میری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یہ بہتر عمل ہے، یہ کر سکتا ہے اگر کوئی مستحق قرض لینے آیا ہے، تو ہم ایسا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم نے کوئی سامان بیچا، ہم کو پیسے نہیں ملے، سامان بیچا ہم کو پیسے نہیں ملے، تو اس میں دو ترکیبیں ہیں، دو راستے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہر سال اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی، جو ہم کو پیسہ ملنا ہے، امید ہے کہ پیسہ ہم کو ملے گا، ہر سال زکوٰۃ فرض ہوگی، تو بہتر یہ ہے کہ ہر سال نکال دیں۔ اور اگر نہیں نکالتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے کہ جب ہم کو وہ پیسہ ملے اس وقت ہم 3 سال کی زکوٰۃ نکالیں۔ 3 سال کا مطلب یہ کہ جتنے سال کے بعد پیسہ مل رہا ہے اتنے سال کی ہم زکوٰۃ نکالیں گے، جو بھی ہم کو پیسہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چند سوال ہیں، اس کو انشاءاللہ ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ دکان میں 3 لاکھ کا سامان ہے اور 8 لاکھ کا قرضہ ہے، کیا اس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے؟ تو ہم کو سمجھ لینا چاہیے کہ 3 لاکھ کا سامان ہے اور قرضہ جو ہے وہ زیادہ ہے، لہٰذا قرضے میں سے اگر یہ 3 لاکھ کا سامان مائنس بھی کر دیں گے، 8 لاکھ میں سے 3 لاکھ مائنس کر دیں تب بھی 5 لاکھ گھاٹے میں، تو ایسے شخص کو قرض دار کہیں گے اور ایسے شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ دوسرا سوال ہے کیا زکوٰۃ بتا کر دینا ضروری ہے؟ ابھی ہم نے بتایا زکوٰۃ بتا کر دینا ضروری نہیں ہے، بس نیت کرنا ضروری ہے۔ ہم ہدیہ کہہ کر کے، گفٹ کہہ کر کے، عطیہ کہہ کر کے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے مسجد و مدرسے کی تعمیر میں لگا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں لگا سکتے، زکوٰۃ کے پیسے مسجد اور مدرسے وغیرہ میں تعمیر میں لگا نہیں سکتے۔ ہم نے شروع میں زکوٰۃ کی تعریف بتائی تھی کہ خاص مقررہ مقدار کو کسی مستحق مسلمان کو مالک بنا کر کے دے دینا، اور مسجد کا کوئی مالک نہیں ہوتا، مدرسے کا کوئی مالک نہیں ہوتا، سمجھ میں آ رہی بات؟ مسجد و مدرسے کا کوئی مالک نہیں ہوتا، لہٰذا وہاں پہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے پوچھا جاتا ہے کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے کچھ خرید کر کے کسی غریب کو دے دینا جائز ہے، لیکن مسلط نہیں کریں گے۔ ہم نے مثال کے طور پہ کپڑے خریدے تو ہم کپڑے خرید کر کے اس کو دیں اور کہیں تم ہی پہنو، میرے سامنے پہنو، یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم مسلط کر رہے ہیں، ہم مالک نہیں بنا رہے ہیں۔ ہم نے اس کو کپڑے لے کر کے دے دیے، ہم نے کھانے کا سامان اس کو لے کر کے دے دیا، اب وہ چاہے خود کھائے، چاہے دوسرے کو کھلائے، چاہے پھینک دے، چاہے ان پیسوں سے جوا کھیلے، کچھ بھی کرے، وہ اس کا ہیڈک ہے، لیکن ہماری طرف سے زکوٰۃ جب ادا ہوگی جب ہم اس کو مالک بنائیں گے۔ اگر ہم نے مالک نہیں بنایا تو ہماری طرف سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ایک سوال اور یہ ہے کہ خواتین کے اوپر جو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو وہ زکوٰۃ کیا کسی خاتون کا شوہر کے اوپر فرض ہے وہ نکالے گا یا خاتون کے والد صاحب نکالیں گے؟ تو یہاں پہ یہ غلط فہمی بہت دور کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور سے ہماری خواتین کو ان کو مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زکوٰۃ جو فرض ہوتی ہے، زکوٰۃ ایک عبادت ہے، زکوٰۃ کیا ہے؟ ایک عبادت ہے، اور جس کے اوپر فرض ہوتی ہے اسی کو دینا پڑے گی۔ اب اگر کوئی خاتون کی طرف سے اس کا شوہر دیتا ہے یا خاتون کی طرف سے اس کا باپ دیتا ہے تب یہ اس کی طرف سے احسان ہوگا۔
ادا کر سکتا ہے بہتر، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ خاتون خود ادا کرے، خاتون خود ادا کرے، وہ کسی اور سے ادا نہ کروائے، کیونکہ یہ عبادت ہے، عبادت کا پورا کرنا اور عبادت کا کر لینا اس کا ایک الگ ہی ثواب ہے، الگ ہی اجر ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک بات اور اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خواتین کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ کبھی BC ڈال کر کے یا کبھی کسی طریقے سے پیسوں کے جمع کرنے کی ایک عادت ہوتی ہے، اور ضرورت کے وقت کبھی وہ کام بھی آ جاتے ہیں۔ لیکن اگر یہ سمجھا جائے کہ ہمارے یہ جمع شدہ پیسے ہیں، ضرورت کے وقت کام آئیں گے، پریشانی کے وقت کام آئیں گے، یا عیدی ملی، عیدی رکھ لی، اس پہ سوچا زکوٰۃ نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، عیدی کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے۔ اور جو خواتین ہماری گھر میں پیسے باقاعدہ جمع کر رہی ہیں، بھلے چپے سے جمع کر رہی ہوں بغیر شوہر کو بتائے، لیکن بہرحال اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اگر زکوٰۃ نہیں دیں گی تو وہ پکڑی جائیں گی، شوہر نہیں پکڑا جائے گا صاحب، نہ باپ پکڑا جائے گا، عورتیں پکڑی جائیں گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بات خواتین کی طرف سے کہ بھئی ہم کمانے نہیں جاتے، ہم کیسے ادا کریں؟ تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کمانے ٹھیک نہیں جاتی، لیکن آپ کو ضرورت کے پیسے ملتے ہیں۔ آپ اگر کوشش کریں 2.5% صرف زکوٰۃ ہے، پورے مال میں سے صرف 2.5%، یہ 40واں حصہ کہا جائے، بہت تھوڑی سی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اگر آپ کوشش کریں تو ہر مہینے جو آپ کو خرچے کے پیسے ملتے ہیں اس میں سے بچا کر کے آپ آخر میں زکوٰۃ ادا کر سکتی ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ اگر کسی کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں زکوٰۃ ادا کرنے کے تو وہ کیا کرے؟ تو اس کے لیے یہی تو کہا گیا، اللہ تعالیٰ گویا کہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندے کے اندر مال کی محبت زیادہ ہے یا اللہ کی محبت زیادہ ہے۔ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اپنا سامان بیچیے، آپ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے اپنے زیور کو بیچیے، کیوں نہیں بیچتی ہیں آپ؟ ہم کیوں نہیں بیچتے؟ کیا مال کی محبت زیادہ ہے یا اللہ کی محبت زیادہ ہے؟ ایک آخری سوال یہ ہے کہ اگر 2004 سے کسی نے ابھی تک زکوٰۃ ادا نہیں کی تو کیا اب بھی دینا اس کے ضروری ہے، اس کو ضروری ہے؟ اس کا جواب ہے ہاں، اس کو ضرور دینا چاہیے اور دینا پڑے گی، ورنہ کل قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اور جو زکوٰۃ نہ ادا کرنے پر، سونا چاندی کے جمع کرنے پر وعید آئی ہے قرآن میں اور حدیث میں جو کہا گیا ہے کہ مال گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا، اس کے منہ کو جبڑوں کو نوچے گا اور کہے گا میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں، یہ وعید اس کے اوپر لاگو ہوگی۔ لہٰذا جس طریقے سے نماز فرض ہو جاتی ہے اس کو ادا کرنا ضروری ہے، کوئی نہیں کرتا قضا کرنا ضروری ہے، قضا نہیں کرتا اس سے کل سوال ہوگا، اس سے کل پوچھا جائے گا، حساب لیا جائے گا۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، اگر کوئی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کرتا ہے تو اس سے سوال کیا جائے گا۔ ان کو بھی چاہیے کہ اگر پچھلے سالوں کی جو زکوٰۃ واجب ہے تو ان کو چاہیے کہ اپنے ہر سال کا اندازہ لگائیں۔ ظاہر سی بات ہے اتنے سال ہو گئے، 16 سال ہو گئے، تو اندازہ کسی کو بالکل پرفیکٹ یاد نہیں رہے گا کہ ہمارے پاس 2004 میں کتنے پیسے تھے اور اس وقت سونے کا ریٹ کیا تھا، چاندی کا ریٹ کیا تھا۔ اسی طریقے سے جو ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو اندازہ لگا کر کے اس کو لکھے گا، اس کو لکھ لیں، اس کے 2.5% نکال کر کے الگ لکھ لیں۔ جتنے بھی یہ 16 سال 14 سال 15 سال ہوئے ہیں تمام چیزوں کو لکھ لیں اور جتنے پیسے ہیں دھیرے دھیرے ادا کریں، اور اللہ سے دعا ضرور کرے اللہ تعالیٰ اس کو آسانی کے ساتھ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور استغفار کرے کہ ہم سے جو اتنی دیر ہو گئی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف بھی کر دیجیے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں زکوٰۃ کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، پوری زکوٰۃ ادا کرنے والا بنائے۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے زکوٰۃ کو قبول فرمائے، ان کے مال کو قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔